السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستوں، کافی دن ہو چکے ہیں، آپ لوگوں کے سوالوں کے جوابات بھی ریلیز نہیں ہو رہے ہیں۔ آج الحمدللہ موقع ملا ہے، چند سوالوں کے جوابات سن لیجئے۔ سب سے پہلا سوال ایک صاحب نے کیا ہے، کہتے ہیں حضرت میرا سوال یہ تھا کہ جو زیر ناف اور بغل کے بال ہوتے ہیں انہیں صاف کرنا تو ضروری ہے، یہ بات کنفرم ہے، لیکن مجھ کو یہ جاننا ہے کہ جو پرماننٹ لیزر ہیئر ریموول ہوا کرتا ہے کہ کسی شعاؤں کے ذریعے یا پھر کوئی کریم وغیرہ ہو سکتا ہے جس کو لگا کر ہمارے بدن کے جو غیر ضروری بال ہوتے ہیں انہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے، ایک مرتبہ ہی صاف کر کے بار بار جھنجھٹ نہ رہے، اس طرح کا ٹریٹمنٹ کروانا صحیح ہے یا پھر صحیح نہیں ہے؟ جی ماشاءاللہ، بہت اچھی بات۔ دیکھیے، پہلی چیز تو یہ ہے کہ ایسی مشین یا پھر ایسا لوشن یا کریم جس کی وجہ سے بال آپ کے اتر جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، اور آپ کی جو کھال ہوتی ہے اس کھال کو تکلیف نہیں ہوتی ہے، کھال مردہ نہیں ہوتی ہے، ایسا کریم، ایسا لوشن یا پھر ایسا ٹریٹمنٹ جس کی وجہ سے آپ کی وہ جلد جہاں پر وہ ٹریٹمنٹ کیا گیا ہے اس جلد کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا ہے، تو پھر ایسے تمام طریقے اپنانا شرعی اعتبار سے مردوں کے لیے بالکل جائز ہے۔ اور جہاں سے ایک مرتبہ آپ نے بالوں کو ریمو کیا ہے، قدرتی طور پر وہاں پر دوبارہ بال اگنے بھی چاہیے۔ اگر آپ نے بالوں کا ایسا ٹریٹمنٹ کروا دیا کہ بعد میں وہاں پر بال نہیں اگنے والے ہیں تو ایسی صورت میں مختلف بیماریاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ بعض لوگوں کا کہنا بھی ہے، تو آپ مارکیٹ میں تحقیق کر لیں، جو ڈاکٹر حضرات ہیں ان سے تحقیق کر لیں، اگر واقعتاً جو ریزر جو ٹریٹمنٹ ہوا کرتا ہے اس کی وجہ سے جلد کو نقصان اگر ہوتا ہے تو پھر یہ کام کروانا آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ اور اگر ڈاکٹر لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، ایسا ٹریٹمنٹ کروانے کی وجہ سے کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے، تو پھر کوئی گھبرانے اور ڈرنے والی بات نہیں ہے، یہ بھی آپ کے لیے جائز ہے۔ دوسرا سوال ایک صاحب نے کیا ہے، کہتے ہیں مجھے ہر کسی کے بارے میں ایسا لگتا ہے کہ اس نے ایسا کہا ہے، اس نے ایسا کہا ہے۔ دیکھیے، یہ ڈپریشن، انزائٹی یا پھر OCD کے مریض کو ایسے حالات پیش آتے ہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے، حدیث مبارکہ میں ہے کہ آپ ہر سنی سنائی بات پر بالکل بھروسہ اور اعتماد نہ کریں جب تک کہ خود آپ اپنی کانوں سے اسے نہ سن لیں۔ تو اگر آپ کے بارے میں کوئی بھی شخص کچھ بھی کہتا ہے اور وہ کہنے والے شخص کی بات آپ کے پاس نقل کی جاتی ہے، تو پھر صرف سنی سنائی باتوں کے اوپر آپ کو بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، کان اس پر نہیں دھرنا چاہیے۔ ہاں، جب آپ کے کانوں کے اندر خود وہ باتیں پڑی ہے، کہنے والے نے خود آپ کے سامنے کہا ہے، تو پھر آپ کو جو بھی ایکشن یا پھر ریئیکشن کروانا ہے وہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ بہرحال صرف خیال کے پیدا ہونے کی وجہ سے یا کسی کی کانافوسی کی وجہ سے آپ ٹینشن میں نہ آئیں، آپ بہت زیادہ ڈپریشن کے شکار نہ ہو۔ خواہ کسی کے بارے میں یا پھر کسی نے دیکھ لیا ہے تو آپ نے یہ سمجھ لیا کہ وہ میری طرف دیکھ رہا ہے، کسی نے کوئی کام کیا ہے تو شاید آپ یہ محسوس کرنے لگے کہ وہ میرے خلاف سازش کر رہا ہے۔ یہ تمام چیزیں شیطانی بہکاوے ہوا کرتے ہیں۔ اور ویسے بھی جو اپنے بھائی ہوتے ہیں ان بھائیوں سے بدگمان ہونا یہ شرعی اعتبار سے جائز بھی نہیں ہے، تو آپ خواہ ان پریشانیوں میں نہ پڑے۔ اگر آپ کے ذہن میں اس طرح کی باتیں پیدا ہوتی ہے تو فوراً آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ لیا کریں۔ ساتھ ہی ساتھ صدقے کا بہت زیادہ اہتمام کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے رہیں کہ وہ ہمیں شفا اور صحت والی زندگی نصیب فرمائیں۔ اچھا، اگلا سوال ایک صاحبہ نے کیا ہے، کہتی ہے السلام علیکم، میرا سوال یہ ہے کہ مجھے بار بار دن بھر یہی شک ہوتا رہتا ہے کہ مجھے پیشاب کے قطرے آ رہے ہیں، اور اسی شک کی وجہ سے میں بار بار استنجا کرتی رہتی ہوں اور تھک جاتی ہوں۔ تو مجھے یہ پوچھنا ہے کہ میں بار بار جو دن بھر شک ہوتا ہے
مجھے پیشاب آنے کے قطرے کے بارے میں شک ہوتے رہتے ہیں، اس کو اگنور کر کے بنا استنجا کے نماز پڑھ سکتی ہوں؟ پلیز ہیلپ کیجیے۔ دیکھیے، آپ کو شک ہو رہا ہے کہ شاید استنجا کا قطرہ نکل گیا ہے، اس شک کی وجہ سے آپ واش روم جاتے ہیں، استنجا کرتے ہیں، صاف صفائی کرتے ہیں، اس کے بعد وضو کر کے نماز پڑھتے ہیں، تو یہ طریقہ سراسر غلط ہے۔ جو شکوک اور شبہات ہوتے ہیں وہ امت پر سے ہٹا دیے گئے ہیں۔ جو شک اور وہم اور وسوسے ہوتے ہیں ان میں قدم نہ رکھنے کی تاکید کی گئی ہے جب تک آپ کو یقین نہ ہو جائے۔ تو یہ جو پیشاب کے قطرے ہوتے ہیں اس کے حل کے لیے میں آپ کو ایک طریقہ بتلاتا ہوں۔ وہ طریقہ یہ ہے کہ جب آپ واش روم جاتے ہیں، پیشاب سے فارغ ہونے کے لیے یا پھر پخانے سے فارغ ہونے کے لیے واش روم جاتے ہیں، تو جانے کے بعد اطمینان سے استنجا کر لیں۔ 2 منٹ آپ بیٹھے ہیں، پیشاب سے فارغ ہو گئے ہیں، تو اس کے بعد آپ کو استبرا کر لینا ہے۔ اگر آپ کو اس طرح کی بیماری ہے، شک کی بیماری ہے، ہر ایک کے لیے ضروری نہیں ہے، لیکن جو شک والے مریض ہوتے ہیں ان لوگوں کے لیے بتلا رہا ہوں، تو آپ کو استبرا کر لینا ہے۔ استبرا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا سا کھنکار لیں، یا پھر جس جگہ پر آپ پیشاب کر رہے ہیں وہیں پر تھوڑی دیر کھڑے ہو جائیں، بیٹھ جائیں، اگر ممکن ہو تو تھوڑا 1-2 قدم آگے پیچھے ہو جائے۔ اس کی وجہ سے ہوگا یہ کہ پیشاب کی نلی کے اندر جو قطرے ہیں وہ قطرے بھی آسانی کے ساتھ نکل جائیں گے۔ پھر آپ کے دل میں ایک یقین کی کیفیت پیدا ہو جائے گی کہ الحمدللہ اب میرا پیشاب مکمل طور پر خارج ہو چکا ہے، اب کوئی بھی چیز پیشاب کی نلی میں باقی نہیں ہے، یہ یقین ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد آپ کو استنجا کر لینا ہے۔ استنجا کرنے کے بعد پھر باہر آ جائیں۔ اب چاہے جتنا بھی شک اور جتنا بھی وسوسہ اور جتنا بھی وہم آپ کو ہو رہا ہو، تو آپ کے ذہن میں پہلے والی یقین کی کیفیت باقی ہوگی کہ نہیں، میرے جسم کے اندر یا پھر پیشاب کی نلی میں پیشاب کا قطرہ ہے ہی نہیں۔ جب پیشاب کا قطرہ ہے ہی نہیں تو کتنا بھی وسوسہ اور کتنا بھی وہم ہو جائے، وہ نکلنا، وہ پیشاب کا جو قطرہ ہے اس کا نکلنا بالکل پاسبل نہیں ہے، کیونکہ پیشاب میرے جسم میں ہے ہی نہیں۔ تو یہ اس طرح کا کام آپ کیا کریں، چند دن انشاءاللہ آپ اس طرح کرو گے تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ یہ جو آپ کی بیماری ہے، یہ جو آپ کی پریشانی ہے جڑ سے ختم ہو جائے گی۔ اور دوسری بات یاد رکھیں کہ کبھی بھی آپ کو شک اور وسوسے پر عمل نہیں کرنا ہے، بالکل عمل نہیں کرنا ہے۔ اگر آپ احتیاطاً یہ سوچ لو کہ میں احتیاطاً استنجا کرنے چاہ رہی ہوں، تو یہ آپ کے شک کو بڑھاوا دینے والی چیز ہوتی ہے، اس لیے آپ شک اور وسوسے کے اوپر بالکل عمل نہ کریں۔ یہ جو طریقہ آپ کو بتلایا گیا ہے اس کے مطابق عمل کریں، انشاءاللہ یہ بیماری ختم ہو جائے گی۔ اور ساتھ ہی ساتھ اگر آپ کو واقعتاً پیشاب کے قطروں کی بیماری ہے تو پھر اس کے لیے اطباء جو ڈاکٹر اور حکیم حضرات ہوتے ہیں ان لوگوں نے علاج دریافت کیے ہوئے ہیں، اور بعض ویڈیوز کے اندر ہم نے بھی وہ طریقہ بتلایا ہوا ہے کہ جو انار کے چھلکے ہوتے ہیں ان انار کے چھلکوں کو آپ اچھی طرح سکھا لیں اور ان کو بیٹ کر لیں، باریک سا پاؤڈر بنا لیں اور سوتے وقت میں اس کو کھا لیا کریں۔ اس کی وجہ سے بھی جو پیشاب کے قطرے ہوتے ہیں ان پر افاقہ ہوتا ہے، آرام ملتا ہے۔ اگلا سوال ہے مفتی صاحب، اگر بچہ منہ بھر کر الٹی کر دے اور وہ جو الٹی ہے ہمارے بائیں ہاتھ پر گر جائے، پھر بعد میں ہم نے ان ہاتھوں کو بنا صابن کے دھو لیا ہے، بعد میں پتہ چلا کہ دھونے کے باوجود ہاتھ میں سے اسمیل آ رہی ہے، تو گیلے ہاتھوں سے جن جن چیزوں کو ہم نے ٹچ کیا ہے کیا وہ تمام چیزیں ناپاک ہو جائے گی؟ دیکھیے، چیزوں کے ناپاک ہونے کے بارے میں اصول یہ ہے کہ اگر آپ کے ہاتھ کی ناپاکی کسی دوسری چیز میں ٹرانسفر ہوتی ہے اسی وقت آپ دوسری چیزوں کو ناپاک سمجھیں گے۔ یہ جو کنڈیشن آپ نے بتلائی ہے اس کو آپ اچھی طرح ذہن نشین کر لیں کہ یہاں پر کوئی بھی دوسری چیز ناپاک ہونے والی نہیں ہے، کیونکہ جو آپ کا ہاتھ تھا، ظاہر بات ہے آپ کے ہاتھ پر وہ جو الٹی اور جو قے گری ہے وہ ناپاک تھی، لیکن آپ نے اس کو دھو لیا ہے، اور نجاست کو دھونے کے لیے صابن کا استعمال کرنا یہ ضروری نہیں ہوتا ہے۔ بہرحال آپ نے دھو لیا، وہ نجاست ختم ہو گئی ہے، ختم ہونے کے باوجود جو اسمیل باقی ہے وہ اسمیل
کے ساتھ اگر آپ نے کسی موبائل کو یا پھر کسی آپ کی جو چادر وغیرہ ہے یا کھانے پینے کے برتن ہیں ان کو ٹچ کر دیا ہے تو یقینی طور پر آپ کے ہاتھ کی نجاست دوسری چیزوں میں منتقل اور ٹرانسفر ہونے والی نہیں ہے، تو آپ کو خواہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی بھی دوسری چیز ناپاک نہیں ہوگی۔ اگلا سوال ہے مفتی صاحب، نہ دکھنے والی جو ناپاکی ہوتی ہے اسے ہم نے 3 بار دھو لیا ہے اور نچوڑا بھی ہے اور وہ دھوپ سے اچھی طرح سوکھ جائے، پھر وہ پاک کپڑوں کے ساتھ واشنگ مشین میں دھل لی جائے تو کیا سارے کپڑے ناپاک ہو جائیں گے؟ جی، آپ نے جو نہ دکھنے والی نجاست والا جو کپڑا تھا اس کپڑے کو 3 مرتبہ دھویا اور نچوڑ دیا تو آف کورس آپ کے وہ جو کپڑے ہیں پاک ہو چکے ہیں۔ اب ان پاک کپڑوں کو آپ ایک ساتھ دھوئیں، واشنگ مشین میں دھوئیں یا پھر دوسرے کپڑوں کے ساتھ ملا کر دھوئیں، کوئی مسئلہ ہونے والا نہیں ہے، کیونکہ پہلے ہی آپ نے ان کپڑوں کو دھو کر شرعی اصولوں کے مطابق پاک کر لیا تھا۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ بھی 1-2 سوالات تھے جس کی تفصیل بتلانی ضروری ہوگی، انشاءاللہ وہ کل کی مجلس میں بتلائے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق بخشے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔